حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے جو کوفے کے رہنے والے تھے کہا کہ اے عبداللہ، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی مجلس میں بیٹھے، بتاؤ تم کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ ہم جان نثاریاں کرتے تھے۔ نوجوان فرمانے لگے سنیے چاچا، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو پاتے تو واللہ ہم آپ کے قدم بھی زمین پر نہ رکھنے دیتے، اپنی گردنوں پر اٹھا کر لے جاتے۔ آپ نے فرمایا بھتیجے لو ایک واقعہ سنو۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی رات تک نماز پڑھتے رہے۔ فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کوئی ہے جو جا کر لشکر کفار کی خبر لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے شرط کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی کھڑا نہ ہوا کیونکہ خوف کی، بھوک کی اور سردی کی انتہا تھی۔ پھر آپ دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ پھر فرمایا کوئی ہے جو جا کر یہ خبر لا دے کہ مخالفین نے کیا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئے گا اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں رفیق کرے۔ اب کہ بھی کوئی کھڑا نہ ہوا، اور کھڑا ہوتا کیسے؟ بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگ رہا تھا، سردی کے مارے دانت بج رہے تھے، خوف کے مارے پتے پانی ہو رہے تھے۔ بالآخر میرا نام لے کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، اب تو کھڑے ہوئے بغیر چارہ نہ تھا۔ فرمانے لگے حذیفہ تو جا اور دیکھ کر آ کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ دیکھ جب تک میرے پاس واپس نہ پہنچ جائے کوئی نیا کام نہ کرنا۔ میں نے بہت خوب کہہ کر اپنی راہ لی اور جرأت کر کے مشرکین میں گھس گیا۔ وہاں جا کر عجیب حال دیکھا کہ دکھائی نہ دینے والے اللہ کے لشکر اپنا کام پھرتی سے کر رہے ہیں۔ چولہوں پر سے دیگیں ہوا نے الٹ دی ہیں، خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی ہیں، آگ جلا نہیں سکتے، کوئی چیز اپنے ٹھکانے نہیں رہی۔ اسی وقت ابو سفیان کھڑا ہوا اور بآواز بلند منادی کی کہ اے قریشو، اپنے اپنے ساتھیوں سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ساتھی کو دیکھ بھال لو، ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر کھڑا ہو۔ میں نے یہ سنتے ہی میرے پاس جو ایک قریشی نوجوان تھا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے کہا اب ہوشیار رہنا۔ پھر ابو سفیان نے کہا قریشیو، اللہ گواہ ہے کہ ہم اس وقت کسی ٹھہرنے کی جگہ پر نہیں ہیں، ہمارے مویشی، ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں۔ بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی، اس نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی، پھر اس ہوا نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، ہم پکا کر کھا نہیں سکتے، آگ تک جلا نہیں سکتے، خیمے نہیں لگا سکتے۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں اور میں نے تو ارادہ کر لیا ہے واپس ہو جاؤں، پاس تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ واپس چلو۔ اتنا کہتے ہی اپنی اونٹ پر جو زانو بندھا ہوا بیٹھا تھا چڑھ گیا اور اسے مارا۔ وہ 3 پاؤں سے ہی کھڑا ہو گیا، پھر اس کا پاؤں کھولا۔ اسی وقت اچھا موقع تھا کہ اگر میں چاہتا ایک تیر سے ہی ابو سفیان کا کام تمام کر دیتا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرما دیا تھا کوئی نیا کام نہ کرنا، اس لیے میں نے اپنے دل کو روک لیا۔ اب میں واپس لوٹا اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر کو لپیٹے ہوئے جو آپ کی کسی بیوی صاحبہ کی تھی، نماز میں مشغول ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھ کر اپنے دونوں پیروں کے درمیان بٹھا لیا اور چادر مجھے بھی اوڑھ دی، پھر رکوع و سجدہ کیا اور میں نے وہیں چادر اوڑھے بیٹھا رہا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشیوں کے واپس لوٹ جانے کی خبر جب قبیلہ غطفان کو پہنچی تو انہوں نے بھی سامان باندھا اور واپس لوٹ گئے، اور روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں چلا تو باوجود کڑاکے کی سخت سردی کی قسم اللہ کی مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا میں کسی گرم حمام میں ہوں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں لشکر کفار میں پہنچا ہوں اسی وقت ابو سفیان آگ سلگائے ہوئے تاپ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر پہچان کر اپنا کمان چڑھا لیا اور چاہتا ہی تھا کہ چلا دوں، اور وہ بالکل زد میں تھا، ناممکن تھا کہ میرا نشانہ خالی جائے، لیکن مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کہ کوئی ایسی حرکت نہ
کرنا کہ چوکنے ہو کر بھڑک جائیں، تو میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں واپس آیا اسی وقت بھی مجھے کوئی سردی محسوس نہ ہوئی، بلکہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ گویا میں حمام میں چل رہا ہوں۔ ہاں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا بڑے زور کی سردی لگنے لگی اور میں کپ کپانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مجھ کو اوڑھ دی۔ میں نے جو اوڑھ کر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی اور صبح تک سوتا رہا۔ صبح خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر جگایا، اے سونے والے بیدار ہو جاؤ۔ اور روایت میں ہے کہ جب اس تابعی نے کہا کہ کاش کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے اور آپ کے زمانے کو پاتے، تو حذیفہ نے کہا کاش کہ تم جیسا ایمان ہمیں نصیب ہوتا کہ باوجود نہ دیکھنے کے پورا اور پختہ عقیدہ رکھتے ہوئے